بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان سے سیریز شروع کر چکے ہیں، اور کل زکوٰۃ کے معنی اور شریعت میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حروف تہجی کی ترتیب سے ہی زکوٰۃ کے کچھ اہم پیش آنے والے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے الف مد۔ الف مد سے متعلق ایک لفظ آتا ہے آمدنی۔ آمدنی سے متعلق زکوٰۃ کا کیا حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کی آمدنی معقول ہے اور وہ آمدنی محفوظ ہے، یہاں تک کہ سال اس پر گزر جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ وہ آمدنی اتنی ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی آمدنی تو کافی ہے، ماہانہ اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے، لیکن جتنے پیسے اسے مل رہے ہیں یا جتنی رقم اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اسی قدر وہ خرچ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے پاس پیسہ محفوظ نہیں ہے، تو ویسے آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر وہ آدمی خود مستحق شمار ہو جائے گا، اور اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی آمدنی کافی اچھی ہے لیکن وہ مقروض ہے، اور جو کچھ آمدنی اس کو حاصل ہوئی اس آمدنی کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھ پا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ قرضہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو چاہے اس کی آمدنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ بڑا مقروض ہے، تو اس آدمی کو قرض کی ادائیگی کے لیے یقیناً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مستحق زکوٰۃ شمار ہے۔ اسی طرح پر اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کی آمدنی تو ہو رہی ہے اور معقول آمدنی بھی ہے، خرچ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ آدمی کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ اگر خرچ نہیں ہو، جتنی آمدنی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ جانے کے بعد کچھ محفوظ بھی ہو رہی ہے، تو وہ آدمی خود صاحب نصاب بن جاتا ہے، اگر اس کی آمدنی جو بھی محفوظ ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے تو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی آمدنی ہی کم ہے، کہ اس کی خود اپنی ضروریات بھی پوری اس پر نہیں ہو سک رہی ہیں، کافی مشکل سے اس کی تنگی ہو رہی ہے، کافی تنگی سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، مشکل کے ساتھ تنگی کے ساتھ وہ اپنا اور اپنے افراد خاندان کا گزارا کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو یقیناً زکوٰۃ دینا جائز بھی ہے بلکہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تہجی الف۔ الف سے متعلق چند مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے اجارہ۔ اجارہ یعنی کرایہ۔ اگر کوئی آدمی اپنی کوئی زمین یا مکان وغیرہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس کرائے پر دیے ہوئے مکان پر یا زمین پر اس کی جو مکمل قیمت ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے کوئی زمین یا جائیداد خریدی یا مکان وغیرہ خریدا اور اس کو فروخت کی نیت نہیں ہے بلکہ لے کر ہم رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کرائے پر دیے ہوئے ہیں، کرائے کو بولتے ہیں عربی میں اجارہ، تو اس اجارے کی زمین پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس کی قیمت پر، بلکہ اگر اس کا جو کرایہ آیا ہے جو کہ آمدنی ہے اور وہ محفوظ ہو جائے یہاں تک کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے، تو پھر اس محفوظ رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی لمبی مدت کے لیے ایک بارگی ایک بڑی رقم دے کر کرایہ حاصل کر لے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بطور لیز کے ایک جگہ جو ہے کوئی زمین یا کوئی مکان لیا ہے اور 5 سال کی مدت کے لیے 10 سال کی مدت کے لیے
ایک بڑی رقم اس نے جو ہے بطور کرائے کے، پیشگی کرائے کے اس مالک زمین کو یا مالک مکان کو دے دی ہے، تو چونکہ اس نے وہ رقم ادا کر دی ہے اور اس آدمی پر جو کچھ کرایہ اس نے پیشگی دی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پر جو مالک جائیداد ہے، مالک زمین ہے یا مالک مکان ہے، اس نے اگر وہ رقم حاصل کر لی ہے اور اس کے پاس بھی وہ محفوظ نہیں، اس نے لیا اور استعمال کر لیا، تو اس پر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے وہ رقم لے کر اس کو محفوظ رکھا ہے اور وہ جو ہے بطور کیا کہتے ہیں، بطور جائیداد، بطور رقم کے اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی کے سلسلے میں آگے اور ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، اجازت کے بنا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور دوسرے شخص نے، یعنی اس آدمی کے بھائی نے یا اس کے بیٹے نے یا اس کے کسی دوست نے اس کی اجازت لیے بغیر یوں ہی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جو ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اگر اس نے اجازت دے دی یا اس نے خود حکم دیا کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو اور اس نے ادا کر دی، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے جو حرف تہجی الف سے شروع ہوتا ہے، استعمال کی چیزوں کے اندر زکوٰۃ۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا ہے کہ سونے چاندی اگر استعمال کے لیے بھی رکھے ہیں تو علماء احناف کا یہی نظریہ اور فتویٰ ہے کہ سونے چاندی چونکہ ثمن ہے اس پر زکوٰۃ یقیناً فرض ہے، لیکن سونے چاندی کے علاوہ دوسری استعمالی جو اشیاء ہیں، استعمالی سامان ہے، مثال کے طور پہنے جانے والے کپڑے ہیں، اسی طرح پر جو ہے چلنے کے لیے سواری ہے، چاہے وہ چھوٹی سواری ہو چاہے بڑی ہو، اسی طرح پر اور بھی دیگر گھروں میں رہنے والی جو چیزیں ہیں، فریج ہے، کولر ہے، فلاں اور فلاں، جتنی تمام چیزیں ہیں، یا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے وغیرہ، یہ سب استعمال کے لیے رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی چیزیں بطور تجارت کے فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں اور ان کو جو ہے خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، تو پھر یہ مال تجارت میں آ جاتی ہیں، یہ تمام اشیاء، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایک اہم مسئلہ یہاں پر جو ہے توجہ دینے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں استعمالی چیزیں دے سکتے ہیں کیا؟ ایک اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے کسی خاتون پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور ان کے پاس جو ہے اچھے عمدہ قسم کے کپڑے ہیں یا عمدہ قسم کا سامان ہے جو انہوں نے استعمال کر لیا ہے، اب کیا وہ خاتون بطور زکوٰۃ کے وہ استعمال کیے ہوئے کپڑے یا استعمال کی ہوئی چیزیں زکوٰۃ کے طور پر دے سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں صراحت یہ ہے کہ ہاں، استعمال کی ہوئی چیزیں بھی اگر وہ استعمال کے قابل ہے تو اس میں وہ زکوٰۃ کے طور پر دی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ کہ جتنی زکوٰۃ ان پر فرض ہوئی ہے اس کی جو بھی رقم بنے گی اور وہ رقم جو ہے یہ استعمالی چیز کو اس رقم کے مقابلے میں یا اس کی جگہ میں اگر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ وہ استعمالی چیز مارکیٹ میں یا بازار میں کس قیمت پر فروخت ہو رہی ہے اتنا ہی اس کا حساب کیا جائے۔ میں مثال کے طور پر ایک آپ سے مثال دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ جو ہے عمدہ قسم کے کپڑے ہیں، جس وقت خریدے گئے ہیں اس وقت اس کی قیمت سمجھو مثال کے طور پر جو ہے 5,000 روپے کا ایک جوڑا تھا سوٹ وغیرہ، پھر اگر اس کو سال ڈیڑھ سال استعمال کر لیا وقتاً فوقتاً کسی خاتون نے شادیوں کے موقع پر یا تقریبات کے موقع پر، اب بطور زکوٰۃ کے اس کپڑے کو اگر دینا چاہے تو دے سکتی ہیں، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ یہ لگائے کہ اسی کپڑے کو استعمال کیا ہوا جو کپڑا ہے بطور فروخت کے اگر بازار میں لے جا کر فروخت کریں یا کسی کو بھی اگر بیچنا چاہے تو اس کی کیا قیمت لگے گی۔ اگر اس کی قیمت لگتی ہے 500 روپے یا 1000 روپے تو بطور زکوٰۃ کے وہ 500 یا 1000 روپے میں جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پر دوسری چیزیں بھی، اگر کسی کے گھر میں جو ہے ایسا سامان موجود ہے جو اچھا خاصا ہے، عمدہ ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بطور زکوٰۃ کے، اگر وہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی وہی قیمت لگائی جائے گی جو قیمت اس کی جو ہے بازار میں فروخت سے آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا جو آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پر جو ہے اور ایک مسئلہ ہے انعام کے طور پر زکوٰۃ دینا۔ انعام کے طور پر مطلب یہ ہے کہ مستحق طلبہ ہیں یا مستحق جو ہے لوگ ہیں، انہیں کوئی ذمہ داری دی گئی کہ آپ جو ہے یہ کام کریں، اور اگر یہ کام
اچھے انداز میں کریں. جیسے طلبہ ہیں امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے تو جو ہے بطور انعام کے آپ کو کتابیں دی جائیں گی یا کچھ تحفہ دیا جائے گا, اور بطور انعام کی, اجرت کے طور پر نہیں, انعام کے طور پر. اگر اجرت کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, کوئی کام لگایا گیا ہے, اجرت میں جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اس بات کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ انعام کے طور پر بچوں کی ذمہ داری تو ہے اچھا پڑھنا, اچھے نمبرات لانا, لیکن اس کے باوجود بھی ان سے اگر یہ کہا گیا کہ آپ اچھے اگر نمبرات لائیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا, تو اس انعام کے طور پر جو ہے زکوٰۃ اگر ادا کی جائے گی, لیکن دیتے وقت میں یہ نیت ضروری ہے, تو جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ادائیگی کے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کے طور پر جو ہے کچھ رقم علیحدہ کر کے رکھ دی جائے اور اسی رقم سے جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آئے تو دیتا جائے. یہ دونوں شکلیں صحیح ہے, لیکن پہلے کسی کو کچھ پیسے دے دیے, بعد میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس موقع پر یہ چند مسائل تھے جو زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں. حرف تہجی الف مد اور الف کے کچھ سے شروع ہونے والے چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو جو ہے روزانہ آگے بڑھایا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے روزانہ کے اساس پر آپ لوگ اگر دیکھیں اور سنیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو خیر و برکت والا بنائے, اور جن بھائیوں یا بہنوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.